آئیے اس کے بعد ہے اگلا میرا ٹاپک جسمانی تیاری. کئی باتیں ہوتی ہیں جس میں جسم لگتا ہے, کئی ہوتی ہیں جس میں مال لگتا ہے. نماز پڑھتے ہیں جسم لگتا ہے, زکوٰۃ دیتے مال لگتا ہے. آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں, روزے رکھ لی ہے, زکوٰتیں دے دی, اب آخری حج رکن ہے اسلام کا, حج کرنے جا رہے ہو. یہ مالی عبادت بھی ہے, جسمانی عبادت بھی ہے. اس میں جسم بھی لگنا ہے, لاکھوں روپے آپ کے لگ رہے ہیں, جسم بھی لگنا ہے. جسمانی تیاری میں 3 باتیں کر کے جانی ہیں. پہلی بات کر کے جانی ہے آپ نے پیدل چلنے کی عادت, دوسرا دعائیں یاد کرنا, تیسرا مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا. پہلا کام کیا ہے؟ پیدل چلنا. کتنا چلنا ہے؟ آپ میں سے کئی بندے فٹ بال گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہوں گے روز. میں سیر کرتا ہوں, مجھے آتا ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. کم از کم روزانہ 5-6 کلومیٹر روزانہ پیدل چلو. جیسے کل سے آپ نے یہ ذہن بنانا ہے, توبہ کے نفل پڑھنے ہیں, قبولیت والی دعائیں کرنی ہیں. کل سے آپ نے خوب چلنا ہے, خوب چلنا ہے, اور اس میں ثواب بھی ملے گا کہ میں حج کی تیاری کر رہا ہوں. چلنا ہی چلنا ہے حج میں. یا میں آپ کو بتا دوں, ابھی ریحان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ کہیں بس رک گئی تو پھر آپ نے پیدل چلنا ہے. کتنے کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا؟ حاجی صاحب میرا مشورہ ہے اتنا چلنا ہے آپ نے, 5-6 کلومیٹر. میری بات سن کے نا کئی مسکرائے ہیں کہ 5-6 کلومیٹر تو نہیں چلا جاتا. تو میں بتا دوں پھر حج نہیں یہ کیا جاتا. حج کرنا ہے تو چلو, کھلیاں پڑ جائیں, یہاں کھلیاں توڑ کے جانی, ہماری کو توڑنی, یہاں سے توڑ کے جانی آپ نے. چلو چلو چلو. یہاں سارے حاجی کہتے ہیں میں ساری نمازیں اللہ گھر پڑھوں گا جا کے, 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اور وہاں جا کے حاجی کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل میں واپس آتا ہے نا, تو پھر مفتی بن کے پوچھتا ہے یہ بھی حرم ہی ہے نا, یہی پڑھ لوں. کہ بحث چلتی ہے کہ مسجد الحرام میں ہے یا حرم کی حدود میں ہے. ایک بالکل آپ کا ہوٹل بھی قریب, وہ ایک صفہ ٹاور ہے بالکل سامنے, حرم بھی ہو, شیشہ لگا ہوا ہے, حرم نظر آتا ہے. اور وہاں میں ایک دن ٹریننگ دینے گیا اور میں نے کیا دیکھا کہ اذان ہوئی خانہ کعبہ میں, ایک بندے نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے, لوگ کلومیٹر 2-2 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں, تیرے تو ہوٹل سامنے. کہتا ڈاکٹر صاحب جنہ مینو انہوں نے جدے ایئرپورٹ سے چلایا نا, ایک قدم نہیں چکیا جاتا. میں تیرے سے نمازہ پڑھنا. استغفر اللہ, خانہ کعبہ کے سامنے ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کی نمازیں نصیب نہیں ہو رہی. یہ پیدل نہیں چلنا, خصوصاً جن کا جسم بھاری ہے. خوب چلو, خوب چلو, خوب چلو, پہلا کام. دوسرا کام دعائیں یاد کرنا. آپ میں سے کئی بندے دعائیں یاد کر رہے ہوں گے, کتابیں مل جائیں کتابوں میں پڑھے گا. پہلے چکر کی دعا طواف کی, دوسرے 7 دعائیں لکھی ہوئی ہیں طواف کے چکروں کی, 7 دعائیں لکھی ہیں صفا مروہ کی, 14. پھر استقبال اسلام کی دعائیں 35 دعائیں لکھی ہوئی ہیں. کئی تو حاجی کتابیں لیتے ہیں, دیکھتے ہی وہ یہ دعائیں, اور کبھی یاد کر لیتا ہے, ایک یاد کرتا ہے دوسری بھول جاتا ہے, دوسری یاد تیسری. میں مصیبت کو پکڑا گیا ہوں, حج کرنے جا رہا ہوں, دعائیں نہیں یاد ہو رہی, تو میرا حج کیسے ہوگا؟ یہ جو 35 دعائیں کتابوں والی ہیں نا, وہ آپ نے یاد نہیں کرنی. میں پورا حج انشاءاللہ آسان بتانا میں نے آپ کو. یہ 35 دعائیں کیوں نہیں یاد کرنی؟ یہ قرآن و حدیث کی نہیں ہے. اگر قرآن و حدیث کی ہوتی میں آپ کو کہتا یاد کرو. ہمارے بزرگ تھے, ان کی زبان عربی تھی, انہوں نے اپنی زبان میں مانگی تھی, اچھی دعائیں تھیں, لوگوں نے کتاب میں نقل کر دی, ہم تک آ گئی. آپ نے جہاں بھی دعا مانگنی ہے ذہن بنانا ہے کہ دعا پڑھی نہیں جاتی, دعا مانگی جاتی ہے. پڑھنے مانگنے میں فرق ہے. لوگ پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. اپنی زبان میں مانگو, لیکن کچھ کام تو عربی میں کرنے پڑتے ہیں نا. اذان تو اردو میں نہیں ہوتی, نماز تو اردو میں نہیں ہو سکتی. حج میں بھی کچھ دعائیں ہیں جو عربی میں چلنی ہیں, باقی سب جگہ اپنی زبان میں کر لینا. لیکن 6 دعائیں ہیں جو عربی میں چلنی ہیں, اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں, ان کے بغیر گزارا نہیں. آپ سب حضرات کو کارڈ تقسیم ہوئے, اپنے اپنے کارڈ نکالو ذرا. اس کارڈ پہ دیکھو دعائیں لکھی ہوئی 6. جس کو نہیں ملا ذرا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کے پاس نہیں پہنچا وہ کارڈ چلا جائے. سب کی بات ہے, ٹھیک ہے, سب اپنے اپنے کارڈ نکالیے. پہلی دعا لکھی ہے تلبیہ, لبیک. اس دعا کا یاد کرنا حاجی صاحب اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے, جیسے مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے, حج کرنے کے لیے دعا یاد کرنا ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے. یہ بھی نہیں کرنا کارڈ مل گیا کارڈ نکالوں گا
لبیک اللہم لبیک لا شریک اے پڑھ لی. ایسے نہیں، یہ زبانی یاد کرنی ہے، کسی اچھے قاری صاحب کو یاد کرنی ہے، ان سے سننی ہے، ان کو سنانی ہے. ایسے یاد ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح آپ یاد کرنی. جیسے باقی باتیں میں نے بتائی ہیں کہ کل سے شروع کرنا ہے آپ نے قبولیت کی دعا، توبہ کے نفل اور یہ ساری، اسی طرح یہ آپ نے دعا یاد کرنی ہے، خوب یاد کرنی، خوب اچھا زبانی. اب کارڈ پہ دیکھیے دوسری دعا لکھی ہے کتاب پہ، استقبال حجر اسود. استقبال حجر اسود کیا ہوتا ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو دعا کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے کیا لکھا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کو کیسے یاد کرو گے؟ کارڈ سے نظریں ہٹا لیں، میری طرف دیکھیں، بس میری باتوں کا جواب دیتے جانا. میں نے آپ سے بولنا ہے، آپ نے مجھ سے بولنا ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، اس کو تقریر نہیں سمجھنا، یہ ہماری ورک شاپ ہے. ایک ہم نے حج سیکھنے آئے ہیں، میں نے آپ سے بولنا ہے، آپ نے مجھ سے بولنا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے کچھ بات. اب یہ دعا کیسے یاد کرو گے مجھے بتائیے. آپ کو اللہ اکبر کہنا آتا کہ نہیں آتا؟ جس کو نہیں آتا ذرا ہاتھ کھڑا کر لے. سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، اللہ اکبر کہنا آتا ہے. اچھا یہ بتائیے لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی آتا ہے آپ کو. اور یہ بتائیے کہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا، یہ بھی آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، سارا کچھ آتا ہے آپ کو. آپ نے صرف مائنڈ بنانا ہے. حجر اسود کا استقبال کرتے وقت، استقبال کیا ہوتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا. دعا کیسے ذہن میں آئے، 2 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر، وہ آپ کو آتا ہے. 1 دفعہ کہنا ہے لا الہ الا اللہ، وہ بھی آپ کو آتا ہے. 1 دفعہ کہنا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو استقبال کی دعا یاد ہے. آسان بتانی ہے میں نے باتیں. یہ صرف آپ نے مائنڈ بنایا میں نے کہنا کیا ہے، کس جگہ پہ کیا کیا. اب کارڈ پہ دیکھیے پھر تیسری دعا لکھی ہے استلام حجر اسود. استلام کیا ہوتا ہے یہ بھی بعد میں بتاؤں گا. استلام کی دعا یہ لکھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر کارڈ سے نظریں ہٹا لو، پھر مجھے دیکھو، مجھے بتاؤ آپ کو بسم اللہ کہنا آتا کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. بچہ گنے بسم اللہ، سب کو آتا ہے بسم اللہ کہنا آتا ہے. اللہ اکبر کہنا آتا ہے. وللہ الحمد کہنا آتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی آپ کو دعا یاد ہے. یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے مائنڈ بنانا ہے. حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے میں نے کہنا کیا ہے، 1 دفعہ کہنا بسم اللہ، 1 دفعہ اللہ اکبر، 1 وللہ الحمد، تو دعا یاد ہے. اب دیکھیے کارڈ پہ چوتھی دعا لکھی ہے تیسرا کلمہ، وہ آپ کو یاد ہوگا، سب کو یاد ہوتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اب آگے دیکھیے 5ویں دعا کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وقنا عذاب النار تک سب کو یاد ہوتی ہے، اور بعد وہ کو آگے یاد ہوتی ہے. اور اگر وہ یاد نہیں تو 2-3 لفظ یاد کر لینا. اگر نہ یاد ہو سکے تو گھبرانا نہیں، وقنا عذاب النار تک پڑھتے رہنا کافی ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے 6ٹھی دعا آخری دعا ہے، جو صفا مروہ کے درمیان سبز رنگ کی لائٹیں آئیں گی، اس میں آپ مرد عورتوں نے پڑھنی ہے یہ دعا. 2-3 لفظ میں سب بولو ابھی یاد ہو جائے. کہو رب اغفر، نہیں بولیں گے آپ میرے ساتھ، رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. رب اغفر ورحم انت، یہ 2-3 لفظ ہیں. تو پہلی یاد کرنی پڑی اور 6ٹھی یاد کرنی پڑی. میں نے اور آسان کر دیا، 6 دعائیں یاد کر کے جانا ہے اور 4 آپ کو یاد ہے، صرف 2 یاد کرنی پڑیں گی، تلبیہ اور آخری رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم. یہ بھی ہو گیا. جسمانی تیاری میں پہلی بات بتائی میں نے پیدل چلنا، دوسری بات 6 دعائیں یاد. تیسری بات کیا ہے، اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا. حاجی صاحبان اتنے ٹھنڈے ہو کے جانا ہے کہ جیسے سمجھنا مجھے برف لگ گئی ہے. آپ اپنے گھر میں جتنے مرضی غصہ کی طبیعت رکھتے ہیں رکھیں، جو کچھ بھی ہے، پر حج میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. غصہ نہ آئے، ہنسی مزاح کے ساتھ پورے اپنا حج کا ٹرول گزارنا ہے. دیکھو سفر کٹ جائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے تب بھی کٹ جائے گا. اور اگر آپ ہنسی مزاح کرتے کرتے آ جائیں گے تو تب بھی سفر کٹ جائے گا. اس سفر کو خوشگوار بنانا ہے، آپ نے اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا ہے. 3 باتیں اللہ نے قرآن میں روکی ہیں احرام والے کو. حاجی صاحبان، عازمین حج،
اللہ تعالیٰ آپ کا حج صحیح فرما دے. یہ 3 باتیں جو اللہ نے روکی ہیں, پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں, کسی اور کی پابندی ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, اللہ کی پابندی نہ ٹوٹے. قرآن میں ہے فمن فرض فیہن الحج, جو اپنے اوپر حج فرض کر لے, چل پڑا, تیاری ہو گئی, 3 کام نہ کرے, اللہ نے پابندی لگائی. اور تینوں کام شیطان کراتا ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ 3 کام اللہ نے روکے ہیں. پہلا کام کیا فرمایا؟ فلا رفث, شہوت والی بات, بے پردگی والی بات نہیں کرنی. اور یہ دیکھو کتنی مشکل ہوگی وہاں. آپ یہاں سوچیں گے میں تو بڑا باحیا آدمی ہوں, میں نے کبھی یہاں پہ بے پردگی والی بات نہیں کی, تو میں نے وہاں کرنی ہے کوئی؟ اللہ کیا ضرورت پڑی تھی کہنے کی کہ نہ کرنا؟ اس لیے کہ مشکل کام ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میاں بیوی بے پردہ ہونا جائز نہیں, لیکن میاں بیوی کے درمیان تو جائز ہے نا, وہ تو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن جہاں جا رہے ہو احرام کی حالت میں, میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے. میری بیوی ہے, میرا خامد ہے, نہیں, منع ہے. وہاں بے پردگی اتنی منع ہے. اور دیکھو شیطان کرائے گا کس طرح, قدم قدم پہ. وہاں طواف اکٹھے ہونا ہے, مرد عورتوں نہیں, اکٹھے کرنا ہے, صفا مروہ اکٹھے کرنا ہے, کندھے سے کندھا ملنا ہے, لیکن بے پردگی کی نیت نہ ہو, دل میں کوئی بہت خیال نہ آئے. ایک دفعہ بھی خیال آیا پورے حج کے ٹینر میں, یہ مصری ہے, یہ انڈونیشین ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلانی ہے, فلانا ہے, او دیکھو یہ کالے کالے اونچے اونچے, یہ کون ہے؟ نہیں, شہوت نہیں, بے پردگی منع ہے. اپنے ذہن میں بٹھا لو پورے حج کے ٹینر میں اللہ کی پہلی پابندی ہے. میاں بیوی بھی ایک ہاتھ پکڑ کے طواف کرائیں, گاڑی پہ اتارے چڑھائیں, جائز ہے, لیکن میاں بیوی سمجھ کے اپنے آپ کو یہ نہیں. دوسری بات اللہ نے فرمایا بلا فسوق, گناہ نہیں کرنا. گناہ تو یہاں بھی منع ہے اور وہاں پھر اللہ گناہ نہیں کی جاتی. یہاں آپ نے علماء سے ایک بات سنی ہوگی, جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا گناہ نہیں لکھتے, جو گناہ کر لیتا ہے اللہ اس کا ایک ہی گناہ لکھتے ہیں. اور جو نیکی کا ارادہ کرے اللہ اس کی ایک نیکی لکھ لیتے ہیں, جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوا ہے. یہ یہاں کا ضابطہ, جہاں بیٹھے ہو, جہاں جا رہے ہو, وہاں کا ضابطہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ فرماتے میرے گھر آنے والے, حرم آنے والے, جس نے یہاں گناہ کا ارادہ کرے گا میں عذاب میں پکڑ لوں گا. اتنا بچنا. وہاں ذرا فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, اپنے پیکیج ڈسکس کر رہے ہیں, اور یار سانتے لوٹ لے آئی, اور یار گورنمنٹ نے کیا سی بڑے اچھی انتظامات کیتے نے, ٹی وی تے ریڈیو تے کہندے رہندے تھے, کھے کیتے نے. یہ غیبتیں چغلیاں آپ نے طے کر کے جانا ہے. اگر حج کے موقع پہ کوئی بات کرنے کو اپنا ساتھی ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دو, حج ہے, اس وقت بات نہ کر, بعد میں جو مرضی گلے شکوے کرنا. اس لیے بہت بچنا ہے. تیسری بات اللہ نے کیا فرمایا, ولا جدال فی الحج, حج میں لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں آج کا وہ حاجی نہیں جو لڑے ہی نہ, غصہ آئے گا آپ کو, آپ کا دل کرے گا. لائن لگی ہوئی ہے, 2 گھنٹے ہو گئے آپ کی باری نہیں آ رہی, معمولی سا کام ہے بائیں میٹر کرانے, لیکن نہیں باری آ رہی. ایک بندہ آئے گا بھاگا آگے, آپ بتائیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حج کرنے آیا ہے, اتنے لنگے وہ لوگ کھڑے ہیں, وہ نہیں نظر آئے تھے, آگے آ گیا, لڑائی شروع. مختلف مسلک کے لوگ آئیں گے, کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے, کسی نے ناف کے اوپر, کسی نے ناف کے نیچے, کسی نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے نماز. یہ کہاں سے باندھے ہوئے ہیں, نماز پڑھنی آتی نہیں, حج کرنے آیا ہے, غصہ آ رہا ہے. آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے جانا ہے. حاجی صاحبان اتنے ٹھنڈے ہونے جیسے برف لگ گئی, آپ کے سر سے ٹرین جو گزر جائے نا تو سی نہ نکلے, اتنے ٹھنڈے ہو کے جانا ہے. قدم قدم پہ آپ کا خون کھولنا ہے. اللہ کے حکم شیطان نے کروانے کی کوشش کرنی ہے, حج برباد کروائے گا. یہ حج بہت کچھ سکھاتا ہے. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کچھ حج جتنا مرضی غصہ ہے, بس ایک بات میرا جملہ سمجھ لو, کوئی بات نہیں, کچھ ہو جانا مزاج کے خلاف, کوئی بات نہیں, یہ زبان پہ رہے. اور یہ جملہ کبھی نہ آئے, یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں, یہ نہ آئے, پھر چل کے کنٹرول ہو سکتا ہے. اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا. میں آپ کو بتاؤں مختلف مزاج کے لوگوں سے واسطہ پڑھنا ہے. آپ کا آپ بیٹھے ہیں حرم میں, ایک انڈونیشیا ملائیشیا کے بندے نے آنا ہے, اس کے گزرتے ہوئے نا کیسا اللہ نے ان کو اخلاق دیا ہے, وہ ایسے جھکے گا,
اشارہ کر کے پوچھے گا میں یہاں سے گزر جاؤں. کبھی کبھی آپ کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے نا کہے گا گزر جاؤں. ایسے لوگوں نے بھی آنا ہے. اور وہ الجزائر اور سوڈان کے وہ بڑے بڑے قد کاٹ چمکتے رنگ کالے, ان کی خاتون بازو مار دے 10 مردوں کو پھینک دیتی ہے. انہوں نے آپ کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھنا نہیں, انہوں نے ٹانگ مارنی ہو جانا ہے. آپ نے ان سے بھی ایسے مزاج کے لوگوں نے آنا ہے. وہاں لڑائی بالکل نہ ہو. شریعت کے رنگ میں ابھی پیکج بتا رہے تھے 14 دن 28 دن یہاں سے مسئلہ سیکھ کے جانا ہے. وہاں یہ بڑی لڑائی ہوتی ہے 2 رکعتیں پڑھنی کے 4. مینا کے میدان میں ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی اسی 2 پڑھانیاں نے جنہیں 4 پڑھنیاں نے خیمے تو باہر نکل جائے. جہاں حج کرنا ہے وہاں یہ حالت ہے. عرفات کے میدان میں ایک حاجی دوسرے کو کہہ رہا تھا 2 پڑھنی, انہوں نے کہا 4, اس نے دوبارہ کہہ دیا 2. تیرا میں پیٹ پھاڑ دوں گا دوبارہ کہا, اس کا حج ہو جائے گا. آپ نے اپنے مسئلے کو سمجھ کے جانا ہے. 2 ہیں کہ 4 ہیں, جتنے آپ کا اگر 72 کلومیٹر کو آپ نے شہر سے جانے لگے, شریعت کہتی ہے اپنے شہر کے حد سے باہر نکلتے ہی یہ 4 فردوں کے 2 فرض پڑے گا. اور جہاں جا کے رہنا ہے اگر کنٹینیوسلی 15 دن رہنا ہے تو 4, 15 سے کم دن رہنا ہے تو. اب آپ نظر میں کئی لوگ یہ سوچیں گے ہمارا تو 18 دن کا ہے, ہمارا تو 20 دن کا ہے, تو ہمارے تو 15 دن سے زیادہ ہوئے. نہیں, میرا جملہ ذہن میں رکھنا ہے ایک جگہ پہ کنٹینیوسلی. آپ یہاں سے گئے جدے سے گئے اب مکہ, آپ نے عمرہ کیا, عمرہ کرنے کے بعد آپ کو چلے گئے مینا عرفات 5 دن گزارے, واپس آئے مدینہ چلے گئے, مدینے میں بھی 2-4 دن اور واپس. بتائیے پورے سفر میں آپ کو کسی جگہ پہ 15 دن ملے نہیں ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پورے پیکجوں میں سب کے قصر ہے, 2 پڑھنی ہے. لیکن ایک اور لڑائی ہوتی ہے حاجی کی, 2 سنتے پڑھنی ہے نہیں کہیں پڑھنی ہے. ایک کہہ رہا ہوتا ہے او اللہ میاں نے فرض ادے کر دیتے نے سفر کنی رعایت دیتی, سنتا نفل کی تو آوڑیاں میں نہیں پڑھا. ایک کہتا ہے یار مکے مدینے آئے ہیں سنتے نفل چھوڑتے جائیں. یاد رکھیے سفر کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں آدمی کو جلدی ہوتی ہے, اس میں حکم ہے صرف فرض اور واجب, سنتے نفل نہ پڑھے جائیں. لیکن جب آسانی ہے سفر ہی لیکن اطمینان ہے تو آج سنتے نفل بھی پورے پڑھنے چاہیے. فرض 4 کی وجہ 2 ہی پڑھے ہیں. مثلا آپ کو لے کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ, کئی حاجی صاحبان بس والے نے کہا جاؤ بھائی نماز پڑھاؤ, 100 رکعت نفل مدینے جا رہا ہوں. یہ 100 رکعت نفلوں کا ثواب لیتا جو بس میں بیٹھے ہوئے گالیاں نکال رہے ہیں. راستے کی نماز کیسے آپ نے پڑھنی ہے جب جلدی ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت آئے 2 فرض پڑھ کے آ جانا ہے, عصر 2 فرض پڑھ کے آ جانا, مغرب 3 فرض پڑھ کے آ جانا, عشاء 2 فرض 3 وتر پڑھ کے آ جانا. اور جب آپ کو اطمینان ہے کوئی بسوڑی نہیں ہے, آپ اللہ گھر کی مسجد میں گئے ہو, اذان ہوئی, ابھی 10-15 منٹ کے بعد جماعت ہونی ہے, یہاں حاجی گپے مارتا ہے, غیبتیں چغلیاں کرتا ہے, سنتے نفل چھوڑ رہا ہوتا ہے. یہاں سنتے نفل پڑھنی ہے. جب بسوڑی ہے جلدی ہے تو وہاں نہیں, اور جہاں اطمینان ہے بات سنتے نفل بھی پورے پڑے جائیں. تو لڑنا آپ نے بالکل نہیں, چاہے کچھ ہو جائے غصہ آئے گا لیکن آپ نے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. کئی لوگ شریعت بتا رہے ہوتے نا, میں تجھے شریعت کی بات, تجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے اس بات نا. اگر کوئی مسئلہ پتا ہے آپ کو پتا ہے بتا دو, نہیں مانتا خاموش ہو جاؤ بس. آئیے میں نے جسمانی تیاری کی باتیں 3 بتائی ہیں, پیدل چلنا, 6 دعائیں یاد کر کے جانا اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا بنا کے جانا.